بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر علامہ حافظ عبدالرحمن مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 27 دسمبر بروز جمعۃ المبارک خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ عبدالرحمن مکی صاحب ایک عبقری شخصیت تھے۔ ساری زندگی ان کی تحریکی زندگی گزری ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کمال کا حافظہ عطا کیا تھا۔ 7 برس کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید مکمل حفظ کر لیا، اور اسکول میں کوئی ایک کلاس پڑھے بغیر ڈائریکٹ میٹرک کی تیاری کر کے میٹرک کا امتحان امتیازی پوزیشن سے انہوں نے پاس کیا، اور پھر ان کی کالج لائف شروع ہوئی۔ اسی دوران انہوں نے اپنے والد محترم پروفیسر حافظ محمد عبداللہ صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی تفسیر، کتب احادیث، فلسفہ، منطق، صرف، نحو، اصول حدیث، اصول فقہ جیسے علوم ان سے ڈائریکٹ انہوں نے حاصل کیے، اور اس کے بعد پھر وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کرنے کے لیے آئے، اور یہاں پر بھی جو لاہور میں کبار علماء تھے انہوں نے ان سے فیض حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کامیاب اور متحرک ترین اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھے۔ تحریک ختم نبوت ہو تو اس میں پیش تھے، بنگلہ دیش نامنظور تحریک ہو تو اس کی قیادت بھی وہ کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کے لیے کوششیں ہوں تو وہ کسی تحریک میں بھی پیچھے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر وہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں تعینات ہوئے، اور وہاں ان کو لیکچررشپ مل گئی۔ میری ان سے پہلی ملاقات جب میری عمر 7 برس تھی تو انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں ہی میری ان سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے گھر پاس تھے اور آنا جانا تھا، اور بچوں سے وہ بڑی شفقت کرتے تھے، بچوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور زندگی کے آداب سے آشنا کرنا ان کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے پروگرام بنایا تو ملک بھر سے جن 4 شخصیات کا انہوں نے انتخاب کیا، ان میں سے ایک پروفیسر علامہ عبدالرحمن مکی صاحب تھے، جنہیں اسکالرشپ پر سعودی عرب روانہ کیا گیا، اور وہ جامعہ ام القری مکہ مکرمہ میں مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے جہاں یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کی، وہاں ائمہ حرمین سے بھی، شیخ صالح سے بھی اور دیگر مشائخ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، اور ان کے علمی حلقات میں الحمدللہ شامل ہو کر انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم کے موتی جو ہیں ان سے سمیٹے۔ پھر جب جنرل ضیاء الحق صاحب دنیا سے کوچ کر گئے، شہید ہو گئے، تو مکی صاحب بہت ہی پریشان بھی ہوئے، مایوس بھی ہوئے، تو انہوں نے اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد باب ملک عبدالعزیز کے سامنے مکہ مکرمہ میں ہوٹل کھول لیا۔ تو وہاں ان کا کاروبار بڑے عروج پہ تھا، اور حجاج کرام کی فی سبیل اللہ خدمت بھی کرتے تھے، اور جو طالب علم ہے ان کے ہاں جب جاتے تو ان کا ٹھہرنا اور کھانا پینا بھی فری ہوتا تھا۔ تو یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو اسی دوران ان کے رفیق سفر، ان کے برادر نسبتی، ان کے بہنوئی، اور اس وقت ان کے امیر پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ وہاں تشریف لے گئے۔ تو محترم مکی صاحب نے اپنی ساری رویداد ان کو سنائی کہ بھائی جان میں یہاں یہ کام کرتا ہوں۔ اور یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، جس طرح محترم مکی صاحب ام القری مکہ یونیورسٹی یعنی پڑھنے کے لیے گئے، تو اسی دوران پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، ان کا جامعۃ الملک سعود میں اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہو گیا، یہ بھی وہاں پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ تو پھر ان کا یہ سفر زندگی کا جو ہے وہاں پر بھی اکٹھا گزرا، جس طرح کہ یہاں بچپن سے اکٹھا گزر رہا تھا۔
تو اس کے بعد جب تعلیم مکمل کر کے پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب واپس آئے تو یہاں انہوں نے دعوت کا، تبلیغ کا، جہاد فی سبیل اللہ کا کام شروع کر دیا۔ تو جب عمرے کے لیے گئے تو پھر محترم مکی صاحب نے پوری روایت سنائی کہ ہم کس طرح طالبان علوم نبوت کی خدمت کرتے ہیں، ہم کس طرح حجاج کرام کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ سن کے پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حافظ اللہ نے ان کو قرآن مجید کی آیت سنائی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ تو اس کے بعد کہا کہ آپ اپنا سامان سمیٹ لیں 2-3 دنوں میں، تو آپ نے پاکستان چلنا ہے، اور پاکستان میں ہم نے انشاءاللہ العزیز دعوت و تبلیغ کا، واعظ و ارشاد کا، اور پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے ہم نے کوششیں مشترکہ انشاءاللہ شروع کرنی۔ اس قدر ان کے اندر اطاعت امیر کا اور فرما برداری کا جذبہ تھا کہ 3 دن میں انہوں نے جہاں ہوٹل کے معاملات وائنڈ اپ کیے، وہاں اپنی اہلیہ محترمہ جو حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ کی بہن ہے، ان کو بھی یہی کہا کہ بھائی جان نے یہ حکم کر دیا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنا سامان سمیٹیں، ہم نے پاکستان جانا ہے۔ تو یہ 1994 میں پاکستان تشریف لے آئے۔ 94 سے لے کے 2024 تک ماشاءاللہ یہ 30 سالہ جو ان کی زندگی ہے، یہ انہوں نے پھر پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حافظ اللہ کے ساتھ جماعت کے اندر رہتے ہوئے اطاعت و فرما برداری کی اعلیٰ مثال بن کر انہوں نے الحمدللہ یہاں رہتے ہوئے کام کیا ہے، اور تحریکی جو ان کی زندگی تھی، جو جماعتی ان کی زندگی تھی، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ یہاں رہتے ہوئے جب پاکستان کے حالات میں کچھ بگاڑ پیدا ہوا اور خوارج نے یہاں پہ سر اٹھایا، تو اس فتنے کو کچلنے والے سب سے آگے کون تھے؟ پروفیسر علامہ حافظ عبدالرحمن مکی صاحب تھے۔ اسی طریقے سے تکفیر کا فتنہ ہو تو اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے کردار ادا کرنے والے بھی یہی تھے۔ اور جب افغانستان پر آ کے حملہ کیا ہے امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے، اور ان کا جو نشانہ تھا وہ پاکستان اور بہانہ تھا افغانستان، تو یہاں پاکستان میں پھر دفاع پاکستان کونسل بنائی گئی، جس میں انہوں نے بڑے منہجی فکری خطابات کیے اور سوئی ہوئی امت کو جگایا، نوجوانوں کو مجتمع کیا، تحریکوں کو انہوں نے جمع کیا، قائدین کے اندر ایک انقلابی سوچ جو ہے انہوں نے پیدا کی، اور دفاع پاکستان کے لیے انہوں نے ایک ایسا روشن اور مثالی کردار ادا کیا جو اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طریقے سے جب خاکے بنائے گئے، خاکے بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے، تو اس وقت امیر محترم نے پھر تحریک حرمت رسول کا انعقاد کیا، تو محترم پروفیسر علامہ عبدالرحمن مکی صاحب بھی آگے تھے۔ اور اسی طرح جب عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوا ہے تو عقیدہ ختم نبوت کانفرنسز، یہ 2 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا، تو الحمدللہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر خطابات کیے ہیں، اور ان کے خطاب کا سب سے نمایاں جو پہلو اور موضوع ہوا کرتا تھا وہ تھا عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید انہوں نے کوٹ کے نوجوانوں کے اندر بھرا ہے، اور اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنے میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی۔ اور میں نے ان کو دیکھا ہے پوری زندگی، میری ایک لمبی رفاقت ان کے ساتھ، تو وہ اہل قانون میں بیٹھتے تھے تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ وہ قانون کے ماہر ہیں، اور اگر وہ ڈاکٹر حضرات کے اندر ان کی مجلس ہوتی تھی تو محسوس ہوتا تھا کہ میڈیکل سائنس میں ان کو عبور ہے، اور اگر وہ بارز میں اور کچہریوں میں جا کے خطابات کرتے تھے تو ان کا خطاب مثالی اور نرالا ہوتا تھا۔ حالات کے اوپر ان کی بڑی گرفت تھی، اور علمی رسوخ اور علمی مضبوطی اس قدر ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ قرآن مجید کی تفسیر بھی بڑے منفرد انداز میں، اور اسی طرح احادیث سے جو استدلال اور استنباط اور جو استخراج کیا کرتے تھے وہ بھی میں نے کم ہی لوگوں سے اس انداز میں سنا ہے، اور ان کو پھر حالات سے جو مطابقت دینی اور پھر جو مسائل ہیں ان کا حل قرآن و سنت سے لوگوں کو پیش کرنا، یہ ان کا ترہ امتیاز تھا۔ اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ ہر ایک کے ساتھ ان کا انفرادی رابطہ اور تعلق اور محبت وہ اپنی مثال آپ تھی، اور جب بھی کوئی ملنے کے لیے آتا یا کسی کے ہاں جاتے تو اس کو اتنا کھلا وقت دیتے کہ اس کے سوال و جواب بھی مکمل ہوتے، اور اس کو اطمینان اور تسلی دینے کے بعد ہی وہاں سے آپ پوچھ کرتے۔ بر صغیر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جہاں
خطابت کے میدان میں مولانا ابوالکلام آزاد نے، آغا شورش کاشمیری نے، سید عطا اللہ شاہ بخاری نے، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ جمیعاً نے ایک نام کمایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی ہی آسمان کا ستارہ، آسمان خطابت کا ایک روشن ستارہ پروفیسر علامہ حافظ عبد الرحمن مکی صاحب ہیں، کہ جنہوں نے اپنی خطابت کے ایسے جوہر دکھائے ہیں کہ انہوں نے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا ہے، مردہ معاشروں کو انہوں نے زندہ کیا ہے، اور نوجوانوں کے اندر انہوں نے ولولہ تازہ پیدا کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں لوگ ان کی تعزیت کے لیے بھی آ رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ ان کے جنازے میں بھی تھے۔ تو یہ ہزاروں لوگ جو آ رہے ہیں، ان میں سے 90% وہ ہیں جو نوجوان ہیں۔ تو نوجوانوں کے وہ دلوں کی دھڑکن تھے، اور نوجوان خوشی سے ان کو سننے کے لیے جاتے تھے۔ ان کے خطابات مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف کالجز میں اور کمیونٹی سینٹر کے اندر جو ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی صورتحال میں دیکھنے کو یہی ملتی تھی کہ نوجوان کثیر تعداد میں ان کے خطابات سننے کے لیے آتے تھے۔ ان کی بڑی ہی قیمتی اور بہت بڑی لائبریری ہے، اور اس لائبریری کی صورتحال یہ ہے کہ جس کتاب کو بھی ان کی لائبریری سے نکالا جائے، اس کتاب کے اوپر کوئی نہ کوئی حاشیہ، کوئی نہ کوئی نوٹ وہ لکھا ہوا ہمیں ضرور ملتا ہے۔ آپ جب اہل علم کی مجلس میں ہوتے تو میں نے ان کو پھر سنا ہے کہ وہ منطق کے اوپر بات چل رہی ہے تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ منطق کے اندر یہ پی ایچ ڈی ہیں، فلسفے کے اوپر بات ہوتی تو اس میں بھی، اور عربی جو شعر و ادب اور نثر ہے اس کے اوپر بھی بڑا ان کا ملکہ تھا اور بڑی ان کی گرفت تھی۔ اور اشعار تو اشعار میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ حماسہ ہو، متنبی ہو، امراء القیس ہو، پورے قصیدے جو ہیں ان کو وہ زبانی یاد تھے۔ جس طرح یہ چیزیں یاد تھیں، وہاں ہر موضوع پر 20 احادیث کے وہ حافظ تھے، اور انہوں نے جو اپنی زندگی میں چیزیں چھوڑی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت و فرما برداری چھوڑی ہے، وفا شعاری چھوڑی ہے، ایک عظیم منہج چھوڑا ہے، ایک ولولہ تازہ چھوڑا ہے۔ جو ان کا مشن اور منہج ہے، وہ بطور شخص تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی شخصیت اور شخصیت کے جو مثبت اثرات ہیں وہ قیامت تک انشاءاللہ العزیز رہیں گے، اور وہ کبھی ماند نہیں پڑیں گے۔ اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو ان سے محبت کرنے والے ہیں اور جماعت کے کارکنان ہیں، میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ان کی جو فکر تھی، فکر توحید تھی، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو تڑپ تھی، اور اسی طریقے سے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے موٹو لے کے جو وہ چلے تھے، تو ہم سب کو مجتمع ہو کے، یکسو ہو کے، یک سمت ہو کے، یک جہت ہو کے، جماعت کے ساتھ جڑتے ہوئے اور امیر کی اطاعت میں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، اور اس پاکستان کے لیے روشن کردار ادا کرنا ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، اور اسی طرح اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پاکستان کو ایک عظیم قوت فراہم کرنے کے لیے۔ یہی ان کی سوچ تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ پاکستان کا نوجوان ہے۔ تو میری نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ مکی صاحب جس مشن کو چھوڑ کے گئے ہیں، اسی مشن کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔